حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی انسان پر جادو ہو جائے اور اس کا اثر ہونے لگے تو پھر ایسی صورت میں اس جادو کے اثر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کا قرآنی علاج کیا ہے؟ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم اسی پر آپ کو کچھ نسخے اور کچھ قرآنی آیات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے قبل ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ طریقہ آپ کو بتائیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اختیار کیا تھا، اور یہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 7 ہجری میں حدیبیہ سے بخیر و عافیت واپس تشریف لائے تو خیبر کا ایک وفد جو ہے مدینہ آ کر کے مدینہ کے ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملاقات کی، اور اس وفد نے اس جادوگر سے اپنی ساری بپتیاں سنائی، اور اس نے کہا کہ جب سے یہ قریش، یعنی حضور کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قریشی جب سے آیا ہے ہم پریشان ہیں، اور ہم نے اس کو زیر کرنے کے لیے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی اور ہر طرح کی پلاننگ کی، سازشیں کی، سب کچھ کیا، مگر ہم ناکام رہے. ہم نے قبائل کو بھی ملایا مگر ہمیں اس میں بھی ناکامی ہوئی، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا، اس میں بھی ہمیں ناکامی ملی. ہمارے ہاں جتنے بھی جادوگر تھے اس طرح کے، ہم نے سب کی خدمت لی مگر ہم اس میں کامیاب اور سکسیس نہیں ہو سکے. آخر میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، چونکہ آپ کی جادوگری کا چرچا ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے اور آپ اس میں مشہور بھی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں تاکہ یہ کام آسان ہو جائے. وفد نے اس جادوگر کے سامنے بھاری بھرکم نذرانے اور تحائف بھی پیش کیے. اس جادوگر نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ کام کریں گے. روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا رہتا تھا. اس کو ورغلا کر کے کسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور چند منہ مبارک حاصل کر لیا ان لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد اس کنگھی کے ٹکڑے کو اور چند بالوں کو لے کر کے لبید اور ان کی جو بیٹیاں ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی بیٹیاں اس معاملے میں باپ سے بھی بڑھ کر تھی، ان لوگوں نے اسے نر کھجور کے خوشہ کے غلاف میں رکھ کر اور پھر اس کو لپیٹ کر کے اپنے ہی قبیلے کے کنواں میں نیچے رکھ کر اوپر سے ایک پتھر رکھ کر نیچے رکھ دیا، یعنی کنویں کے نیچے پتھر کے نیچے دبا دیا. اس کے بعد جب 6 مہینہ کا وقت گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اثر ہونے لگا، اور بعد میں اس کا اثر تو بہت زیادہ ہوا. 40 دن، آخری 40 دن آپ کا بہت زیادہ جادو کا اثر تھا، اور اس میں بھی 3 دن بہت زیادہ سخت تکلیف تھی. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، طبیعت بالکل گھٹنے لگی تھی، سخت مشکل میں تھے، اور آپ کی طبیعت بالکل بگڑتی جا رہی تھی. وجہ معلوم کیا گیا تو کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر وہ ساری باتیں واضح کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، میں نے اپنے رب سے جس چیز کی فریاد کی تھی اور جو چیز مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا، بتا دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے سرہانے ہے اور ایک آدمی میرے پیر کی طرف ہے. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ غالباً وہ حضرت جبریل اور میکائیل تھے. تو ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہی کا ایک جادوگر لبید بن عاصم نے کیا ہے. پھر پوچھا کہ کس چیز میں کیا ہے؟ جواب ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ان کے کنگھی کے ایک ٹکڑے اور چند بالوں میں کیا ہے. پھر پوچھا کہ کہاں رکھا ہے؟ تو
اس نے کہا کہ فلاں قبیلے کے بیر عریس، جس کو ذی اروان بھی کہتے ہیں، اس کنویں کے نیچے بھاری پتھر کے نیچے دبا کر کے رکھا ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کو کیسے کیا کیا جائے، تو کہا کہ وہاں سے نکالنا ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب حضرت عائشہ کو بتایا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو اس مقصد کے لیے اس کنویں کے پاس بھیج دیا اور اس کا سارا پانی نکال لیا گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے اور پھر اس پتھر کو ہٹایا گیا تو دیکھا کہ وہاں واقعی نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کا ٹکڑا اور وہ جو منہ مبارک تھے وہ گتھا ہوا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ان گرہوں کو کھولتے جائیے اور ان آیتوں کو پڑھتے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھی اور وہ ان گرہوں کو کھولا گیا تو ہر گرہ سے، گانٹھ سے ایک بال اور ایک سوئیاں نکلی۔ اس طرح سے 11 گرہیں تھی جس میں 11 منہ مبارک اور 11 سوئیاں تھی۔ اس طرح سے 11 آیت کے ذریعے سے آپ نے 11 گرہیں اور سوئیاں، 11 گرہیں کھول کر سوئیاں نکالی اور بال مبارک کو بھی آپ نے نکالا۔ اس کے بعد کنگھی پہلے ہی حاصل کر لیا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حشاس و بشاس ہو گئی اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ ہی بحال ہو گئی۔ جادو کا سارا اثر اور اس کی تکلیف ختم ہو گئی۔ ناظرین کرام، معلوم ہے وہ 11 آیتیں کیا ہیں؟ وہ 11 آیتیں قرآن مجید کی آخری 2 سورت ہے جسے معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتوں میں آپ ملا کر دیکھیں گے 11 آیتیں ہیں۔ انہی 2 آیتوں کے صورتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو پر جو جادو ہوا تھا اس کا اثر ختم کیا گیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے خود بھی دم کر لیا کرتے تھے اپنے اوپر، اور پھر حضرت حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین کے اوپر بھی دم کر دیا کرتے تھے تاکہ جادو کا اثر اس سے ختم ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس کا اثر ان 2 صورتوں کے ذریعے سے کیا گیا تھا۔ لہٰذا اگر آپ پر بھی کوئی جادو ہو، اس کا اثر آپ پر ظاہر ہو جائے تو آپ بھی انہی دونوں صورتوں کے ذریعے سے اپنے اوپر جو جادو کا اثر ہے اسے ختم کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ طریقہ اور یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔